پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے ریلیف کی رقم دینے کا آغاز کر دیا گیا۔ ریلیف کی رقم کی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہمی۔ مؤثر اور شفاف نظام کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ کی بسوں کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حکومت معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی کفایت شعار اور سادگی کے اقدامات سے بچائی گئی رقم کو عوام پر خرچ کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور حکومت کی جانب سے عوامی ریلیف کے اقدامات کا جائزہ۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس کو عوامی ریلیف کے اقدامات کے نفاذ پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ دی گئی کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کے مناسب ذخائر موجود ہیں۔ جنگ کی تباہ کاریوں سے پورا خطہ دھندلا چکا۔ تیل بحران سے دنیا کے تمام ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت کو بہت سے چیلنجز درپیش۔ مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں۔ مہنگا تیل خرید کر سستا آخر کب تک فروخت کیا جا سکتا ہے؟ پھر بھی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ مصدق ملک نے کہا ٹارگیٹڈ سبسڈی عوام کو فراہم کرنا وزیر اعظم کا عزم ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی۔ وزراء کی 6 ماہ کی تنخواہوں کو عوام کے لیے ریلیف کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ حکومت نے گزشتہ حکومت کی طرح ملک کو دیوالیہ نہیں ہونے دیا۔ عطا تارڑ کے مطابق حکومتی اقدامات کی بدولت تیل کا بحران پیدا نہیں ہونے دیا گیا۔ مشکل حالات میں بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیٹرول اور گیس کی قیمتیں دنیا بھر میں بڑھ رہی ہیں۔ اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ انتہائی مجبوری میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ حکومت کے خلاف احتجاج نہیں بنتا۔ جنگ کے ذمہ دار نتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ اے پی سی بلانی ہے تو ملک کی بہتری کے لیے بلائیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے تیل سپلائی میں رکاوٹ نہیں آئی۔ سیاسی مقاصد کے لیے افراتفری پیدا کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ کسی کو عوام کو گمراہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیٹرول کی قیمت پہ، آپ کی بجلی کی قیمت پہ، مہنگائی کی صورت میں، معاشی بحران کی صورت میں نہ صرف ہر پاکستانی یہ بوجھ اٹھا رہا ہے مگر دنیا بھر کے غریب عوام یہ بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ تمام قوتیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو، ہم ان قوتوں کے لیے بھی، ہمارے حکومت بھی اس میں شامل ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ یہ کامیاب رہیں تاکہ یہ جنگ جلد مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، امن قائم کیا جائے۔ ایران کے خلاف ایک غیر قانونی جنگ شروع کی گئی۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ پاکستان جنگ بندی کی کوششوں میں شامل ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا گڑی خدا بخش میں خطاب۔ کہا جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں کا بوجھ پوری دنیا اٹھا رہی ہے۔ کچھ سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں نفرت تقسیم پھیلانے میں یقین رکھتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قوم کو متحد کیا۔ عام شہری کی مشکلات کا احساس ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ سندھ حکومت عام آدمی کو ریلیف فراہم، کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر نانا سمیت شہداء کے مزار پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایران کے پاس 48 گھنٹے باقی ہیں۔ کوئی معاہدہ لے کر آئے یا آبنائے ہرمز کھول دے۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بڑی دھمکی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے یا ڈیل کے لیے 10 دن دیے گئے تھے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے دیا گیا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ ہوگا تو اس کے تابکاری اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ تمام خلیجی ممالک میں زندگیوں کو ختم کر دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر جاری بیان میں عراقچی نے لکھا ہے کہ یوکرین میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بارے میں مغربی غم و غصہ یاد ہے۔ اسرائیل، امریکہ اب تک ہمارے بوشہر پلانٹ پر 4 بار بمباری کر چکے ہیں۔
تابکار اثرات تہران میں نہیں بلکہ تمام خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں میں زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، ایران کا پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ثالثی مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، غیر قانونی جنگ کے حتمی اور دیر پا خاتمے کی شرائط سے متعلق فکر مند ہیں۔ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، پاکستان کی کوششوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ عباس عراقچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پاکستان زندہ باد بھی لکھا۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم، سوشل میڈیا پر عباس عراقچی کے لیے میرے عزیز بھائی کے الفاظ بھی استعمال کیے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 95ویں لہر، ایران کے خطے میں امریکی فوجی تنصیبات پر قاسم، خیبر شکن اور غدیر میزائلوں سے حملے۔ ایران نے ایک ہی روز میں امریکہ کے 3 طیارے مار گرائے۔ ایک پائلٹ کی گرفتاری کی اطلاعات، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آج امریکہ کے لیے سیاہ دن ہے۔ نئے جدید ترین فضائی دفاعی نظام سے طیاروں کے ساتھ 5 ڈرونز اور 2 کروز میزائل بھی تباہ کیے۔ ایرانی حدود دشمن کے لیے خطرناک بن چکی ہیں۔ ایران کا اسرائیلی شہر تل ابیب میں موساد کا ہیڈ کوارٹرز میزائل حملے سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کسان بھائیوں کے تحفظ کے لیے بڑا اعلان، گندم کاشت کرنے والے 25 ایکڑ تک اراضی کے مالک کاشتکاروں کی مالی معاونت کی جائے گی۔ پنجاب میں ہر 1 ایکڑ کے لیے 10 لیٹر ڈیزل پر 150 روپے فی لیٹر کی سبسڈی دی جائے گی۔ ایکس پر جاری پیغام میں مریم نواز نے کہا عام آدمی کا معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ کسان پنجاب کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں عوام کو ریلیف دینے کی باری آئے گی تو پنجاب سب سے آگے ہوگا۔ مریم نواز عوام کو ریلیف فراہم کر کے دلی سکون محسوس کرتی ہیں۔ بلوچستان حکومت کی عوامی ریلیف اور کفایت شعاری کے حوالے سے بڑے فیصلے، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا 1 ماہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا اعلان، گڈز ٹرانسپورٹرز کو 80,000 روپے سبسڈی، 12.5 ایکڑ زمین رکھنے والے کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے 15,000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں پہلی بار سیولائزڈ مارکیٹنگ ٹائمنگز متعارف کروانے کا اعلان کیا، جس کے تحت پیر سے دکانیں شام 8 بجے اور شادی ہالز رات 10 بجے بند ہوں گے۔ حکومت نے IMF کو پیٹرول کے بعد بجلی بھی مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آئندہ بجٹ میں بجلی سبسڈی 830 ارب روپے تک محدود رکھنے کا فیصلہ۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے معاہدے کے تحت ٹیرف میں بر وقت اضافہ کیا جائے گا۔ خلیجی جنگ کے باعث عالمی توانائی منڈی میں جھٹکوں کا اثر، عوام پر منتقل ہونے کا امکان۔ 7 ارب ڈالر کی توسیع فنڈ سہولت کے تحت نیا بنیادی ٹیرف 15 جنوری 2027 سے نافذ ہوگا۔